Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آج ہم لائف سکل ٹی وی کی وساطت سے بات کرنا چاہیں گے پاکستان میں جو پانی کا موجودہ بحران ہے اس کے حوالے سے. تو پاکستان میں ایک رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی اس کے حوالے سے بائی 2025 تک پاکستان شدید پانی کے بحران کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پراپر واٹر ریزروائرز نہیں بنی، اور اس میں ہمارے جو چیزیں 1970 اور 80 کی دہائیوں میں بن جانی چاہیے تھیں، انفارچونیٹلی ان پہ کام نہیں ہو سکا. اب موجودہ حکومت نے یا اس سے پہلے گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے پہ توجہ دینی شروع کی، اور ہم نے دیکھا کہ 2 بڑے ڈیمز پہ گورنمنٹ نے کام کرنے کے لیے ایک رستہ ہموار کیا اور بڑی شد و مت سے اس پہ کام کا آغاز کیا. اگر بات کی جائے 2025 کی تو یہ تقریباً 6 سے 7 سال دور ہے ہم سے، اور یہ جو بڑے ڈیمز ہم جن کی بات کر رہے ہیں ان کو بننے میں 8 سے 9 سال کا عرصہ کم از کم درکار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کچھ ایسے پیرلل پروجیکٹس پہ، چھوٹے پروجیکٹ پہ بھی کام کرنا ضروری ہوگا جو کہ اس واٹر کرائسس کو کم کر سکیں. فار ایگزامپل اس میں چھوٹے ڈیمز کی بات کی جا سکتی ہے، اس میں چھوٹے ریزروائرز کی بات کی جا سکتی ہے، اس میں شہروں اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ پانی کو اکٹھا کرنے اور ان کو محفوظ کرنے کی بات کی جا سکتی ہے. تو اس حوالے سے اگر یہ بھی کہا جائے کہ ہم ایک براڈ بیسڈ تھاٹ پروسیس اس پہ سٹارٹ کریں، اپنے کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو ایون پروجیکٹس اوارڈ کریں جس میں انہیں کہا جائے کہ اس بحران سے نمٹنے کے لیے پانی کو جمع کرنے کے مختلف ذرائع اور مختلف جو آئیڈیاز ہیں ان کو کس طرح سے ایکسپلور کریں تاکہ گورنمنٹ کو ایک براڈر ویژن ملے اور ان کی ڈیسیژن میکنگ آسان ہو. اس کے علاوہ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو پانی کا ضیاع ہے اس کو کیسے روکا جائے. ہم ڈیلی بیسس پہ جو پانی استعمال کرتے ہیں وہ اس میں پانی کا ضائع ہونا ایک بہت بڑا فیکٹر، اور بڑی زیادہ مقدار میں پانی ضائع ہوتا ہے. اس کو اگر کسی طرح سے مینیج کر لیا جائے، پانی کے جو لیکیج ہے اس کو مینیج کر لیا جائے، جو پانی کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کسی حد تک اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ پانی ضائع نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک براڈر نیشنل پالیسی پہ کام کرنے کی فوری طور پہ ضرورت ہے جو پانی کو اس کے تمام ایسپیکٹ سے دیکھے، اور یہ تمام اقدامات، ضروری اقدامات ہر لیول پہ، چاہے وہ انڈیویجول کے لیول پہ ہو، چاہے وہ شہروں کے لیول پہ ہو، چاہے وہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے، ان سب کو مینیج کرنے کے لیے ایک براڈر پالیسی بنائیں، اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ بھی کہوں گا کہ میری اور آپ کی ذمہ داری اب مزید بڑھ گئی ہے کہ ہم پانی کے ضیاع کو اپنی حد تک ضرور روکیں. ہمارے نبی کی تربیت ہے کہ ہم ایون دریا کے کنارے کھڑے ہوں تب بھی پانی کی ایک بوند ضائع نہ کریں. تو آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم چونکہ اس بحران کے کنارے پہ کھڑے ہیں تو ہم پانی کو محفوظ اور کم سے کم استعمال کر کے اپنے آپ کو اور اپنی آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کر سکیں. پاکستان میں 3 مہینے پانی کی وافر مقدار آتی ہے بارشوں سے یا برف کے پگھلنے سے، اور 9 مہینے پانی کم آتا ہے. تو اس حوالے سے پانی کی ریزروائرز یا اس کو جمع کرنے، اس کو ذخیرہ کرنے کے لیے جو ڈیمز کی ضرورت ہے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. تو اب ہم یہ سوچیں کہ ایون جو بارش کا پانی آتا ہے جو ہمارے گھروں میں آتا ہے ان کو بھی ہم کس طرح سے محفوظ کر سکیں تاکہ وہ اپنے کم از کم گھریلو استعمال کے لیے کچھ عرصے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکیں. اپنے شہروں میں اگر کسی حد تک اس کو سوچیں تو اس کو پلان کیا جا سکتا ہے کہ وہی پانی جو بارش کا آ رہا ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچا کے ہم کس طرح سے کسی ریزروائر میں محفوظ کر سکیں تاکہ اس قصبے، اس شہر کی ضروریات اگلے آنے والے دنوں میں پوری ہو سکیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنی ایفرٹ پٹ کریں اور اپنی کنٹریبیوشن اپنی کیپیسٹی میں دیں تاکہ پانی کے اس بحران کو، پانی کے اس مسئلے کو آگے آنے والے دنوں میں ہم حل کر سکیں اور آنے والی نسلوں کو ایک سرسبز اور خوبصورت اور محفوظ پاکستان دے سکیں. آپ کا بہت شکریہ.